السلام علیکم۔ آج کی کہانی کراچی کے علاقے گلستان جوہر کی رہائشی ایک خاتون کی ہے۔ آئیے انہی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے۔ میں اور میرے ہسبینڈ ہماری 5 سال کی بیٹی کو گھمانے کے لیے ہل پارک گئے، اور میرا پریگننسی کا 5th منتھ چل رہا تھا۔ بچی کو ہماری کھیلتے کھیلتے مغرب کا وقت ہو گیا، اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کی طرف چلے گئے، اور میں ایک پارک میں اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھی ہوئی ان کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ میرے سر میں درد ہونے شروع ہو گیا، اور مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کندھوں پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے، جیسے میرے کندھوں پہ کوئی وزن پڑا ہوا ہے یا کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ایسی کنڈیشن میں ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے ہسبینڈ واپس آئے، اور ہم لوگ اپنی بیٹی کو لے کے گھر واپس آ گئے۔ میرا روم 1st فلور پہ ہے اور کچن گراؤنڈ فلور پہ ہے۔ رات میں مجھے اپنی بیٹی کے لیے دودھ وغیرہ لینے نیچے جانا تھا، تو میں کچن میں آئی، اور آنے کے بعد میں نے اس کا دودھ وغیرہ بنایا ہے۔ میں ابھی اوپر جانے کے لیے مڑی ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ کچن کی کھڑکی کے باہر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پہلے تو اپنا وہم سمجھی، لیکن اس کے بعد باقاعدہ مجھے لگا کہ کوئی بڑا سا کالا سا سایہ کھڑکی کے پاس سے گزر کے گیا۔ میں نے ایک دم سے چیخ مار کے اپنے ہسبینڈ کو بلایا۔ وہ بھاگ کے آئے ہیں، اور انہوں نے سب چیک کیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم تھک گئی ہو اور شاید تمہیں وہم ہوگا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں بھی تسلی میں آ گئی، اور اس کے بعد آ کے ہم لوگ کمرے میں لیٹ گئے۔ تقریباً آدھی رات کو میری آنکھ کھلی ہوگی تو مجھے لگا جیسے کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنی وحشت اور اتنا گھٹن ہے کمرے میں، جیسے بہت رش ہو کمرے کے اندر، اور اتنا حبس اور اتنی گھٹن ہو کہ مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم میں ایک الماری رکھی ہے، اس کا دروازہ اپنے آپ ہلکے ہلکے کھل رہا ہو۔ میری مارے ڈر کے چیخ نکل گئی۔ میرے ہسبینڈ ایک دم اٹھ گئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے الماری میں کوئی ہے، اور انہوں نے جا کے دیکھا تو وہاں تو ظاہری بات ہے کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میرے ہسبینڈ نے بھی دعائیں وغیرہ پڑھی، اور میں بھی آیت الکرسی پڑھ کے تھوڑا سا دل کو میرے تسلی ہوئی، اور میں بھی سو گئی۔ اگلی صبح میرے ہسبینڈ اپنی جاب پہ چلے گئے، اور مجھے کپڑے وغیرہ دھونے تھے، تو میں چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی تھی۔ میں بھی کپڑے پھیلا ہی رہی تھی کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان پہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی سی کوئی دھوئیں کی طرح کی کوئی چیز ہے جو تیزی سے میری طرف آ رہی ہے، اور وہ میرے اتنے قریب آئی ہے کہ مجھے باقاعدہ گرم سی سانس محسوس ہوئی، اور میں ڈر کے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے پاس تھے، اور میں اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اب میرے ہسبینڈ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے میری وجہ سے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو مجھے جو تھوڑا بہت یاد تھا میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، اور میں نے بھی پڑھا کے انہوں نے میرے اوپر دم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سختی سے چھت پہ ادھر ادھر جانے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد 2 دن تو سکون سے گزرے، لیکن تیسرے دن میرے ہسبینڈ کو ارلی مارننگ نکلنا تھا۔ وہ جلدی چلے گئے تھے، اور میری بیٹی بھی اسکول چلی گئی تھی۔ میں بالکل کمرے میں اکیلے تھی۔ میں ابھی لیٹ کے سونے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ کمرے کی کھڑکی کا جو پردہ ہے وہ جیسے ہلکا سا ہلا ہو۔ میں نے پہلے تو وہم سمجھا اپنا اور نظر انداز کر دیا، مگر اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور میں وہیں دیکھے جا رہی تھی، اور میری دیکھتے ہی دیکھتے اچانک پردے کے پیچھے ایک دم کالی، بالکل کالے منہ والی، بالکل کالے بال
اور ایسی عورت تھی جیسے اس میں سے دھواں نکل رہا ہو، اور وہ میرے بالکل قریب آتی جا رہی تھی، اور میری اتنا میں زور زور سے چیخ رہی تھی کہ میں کسی طرح کوئی میرے پاس آ جائے، اور چیختے چیختے بس میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میری طبیعت کافی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ میرے ہسبینڈ اب بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، اور میرے ہسبینڈ کو سختی سے تاکید کی تھی کہ میرا کافی خیال رکھنا ہے۔ میں گھر واپس آ گئی، میرے ہسبینڈ نے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لی تھی۔ اسی رات کی بات ہے، رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے، میری اچانک اسی کیفیت سے آنکھ کھلی کہ جیسے کمرے میں سخت گھٹن ہو، کمرے میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہوں، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی ہے مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ کمرے کے دروازے پہ بالکل وہی دھوئیں کی طرح کالی سی عورت کھڑی تھی، اور وہ میرے قریب آ رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں بالکل حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری سانس، میرا جسم سب کام کرنا بالکل بند کر گیا، اور مجھے لگا کہ وہ میرے آ کے سینے پہ بیٹھ گئی ہے، اور اس کے بعد میں چیخ کے اٹھی ہوں کیونکہ میری تکلیف سے بری حالت تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی گھبرا کے اٹھے، اور وہ مجھے اسی وقت فوراً ہاسپٹل لے کے گئے، اور جب میں وہاں پہنچی ہوں تب تک میرا مس کیریج ہو چکا تھا۔ ہم لوگ غم سے نڈھال ہو گئے تھے، لیکن اللہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی اور وہ کیا چیز تھی جو اس پارک میں درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد سے میرے پیچھے لگی تھی، مگر اس چھوٹی سی غلطی کا میں نے بہت برا انجام بھگتا۔